آج کے شو میں امریکہ ایران کشیدگی، معاشی بوچھال، تشویش کی لہر، عالمی مارکیٹ میں تیل مسلسل مہنگا، خطرے کی گھنٹی، سفارتی محاذ پھر سے سرگرم، امن کی کوششیں تیز۔ پاکستان کے معاشی مفادات کا تحفظ، حکومت کے اہم اقدامات۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2 ماہ کی بلند ترین سطح پہ برینٹ کروڈ تقریباً $100.50 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا دیکھا گیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں ہی جو WTI جسے ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ خام تیل تقریباً $91.65 پر آتا ہوا نظر آیا۔ تو 100.5 آپ کہہ سکتے ہیں کہ برینٹ نے جو ہے کراس کی ہے، اور یہ 2 ماہ کا بلند ترین سطح ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جو جاری کشیدگی ہے، اس وجہ سے جو آبنۂ ہرمز ہے اس پر جو ویسلز کی آمد رفت ہے، آئل ٹینکرز کی تعداد ہے، وہ بھی تقریباً 2 ماہ کی کم ترین سطح پر جو ہے وہ آ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے ایک جہاز کہا جاتا ہے کہ کل تقریباً وہاں سے گزر سکا۔ یہ صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی مارکیٹ میں جو آئل کی سپلائی چین ہے، جو سپلائی چین ڈسرپشن ہے، اس حوالے سے انرجی شاکس ہو سکتے ہیں، مختلف معاشی صورتحال سے بگڑ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خام تیل لے جانے والے جہاز، جس میں تقریباً 20 لاکھ بیرل عراقی خام تیل تھا، جمعرات کو آبنۂ ہرمز سے، یعنی جو ایک جہاز گزرا ہے اس میں 20 لاکھ بیرل کے قریب جو ہے وہ عراقی خام تیل تھا جو وہ لے کے گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاز وہاں سے نہیں گزر سکے، اور یہ جو آئل ٹینکرز ہیں وہ بھی تقریباً 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں جو آبنۂ ہرمز سے گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اہم ترین خطاب کیا نیشنل ورکشاپ سے، بلوچستان کے اس کے شرکا سے، بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے، اور وہاں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ بلوچستان کی قیادت نے ہمیشہ ذاتی معاملات بالائے طاق رکھ کر جو وفاق کو حمایت کی، اور بلوچستان میں بسنے والوں نے پاکستان کی تخلیق میں کلیدی کردار، اہم ترین کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی ہے اس میں ہمارے تقریباً 90,000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر انہوں نے مستونگ میں ہونے والی کل کی دہشت گردی کا بھی ذکر کیا، جس میں ایک سیشن جج کو قتل کیا گیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ یہ تمام عالمی شواہد پاکستان انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، بائیلیٹرل فورمز کے اوپر اس کو ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی ریز کر چکا ہے کہ بھارت پاکستان کے دہشت گردی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور ہمسایہ ممالک کو بھی سنبھالنے کی جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، ایک منظم سازش کے تحت دہشت گرد واپس آئے، اور دہشت گردی کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ ملک کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا، آپ کو سناتے بھی ہیں وزیر اعظم صاحب کی اس تقریر کا اہم ترین حصہ انہوں نے کیا کہا۔ اگر ہمارے پاس تیار ہم سنا سکتے ہیں تو پلیز سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا۔ حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مبارکہ حق ہو جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی، اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دارہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی، اور دن رات محنت کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں،
मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं. मैं समझता हूँ नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी, इसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में मजमूई दहशतगर्दी है, इसमें किस तरह भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों को बेनकाब किया. और ख़ास तौर पर उन्होंने जो जिक्र किया, इसमें आपने सुना भी कि पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियाँ हमारे दुश्मन की आंखों को चुभ रही हैं, और दुश्मन को जो इस वक्त वो नहीं सह पा रहा है इन कामयाबियों को, और वो चीखें भी नज़र आ रही हैं, और वो इस वक्त जो उसकी जो रिवेंज की इस वक्त चीज़ें कोशिशें वो भी नज़र आती हैं कि अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुतासिर हो. आज इसहाक डार साहब ने भी एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में खिताब किया. तनाज़ात के हल, पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ अब तक रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, दीज आर द ओनली टू सॉल्यूशंस. पाकिस्तान ये चाहता है कि पायदार अमन के लिए ये दो ही वाहिद रास्ते जिसका ज़रिए हल हो. और फिर मजमूई तौर पर उन्होंने इस्लामाबाद मुज़ाकरात, बाद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त MOU का जिक्र किया और कहा कि जी ये तारीखी पेशरफ्त थी और पाकिस्तान की दोनों फरीक़ैन के साथ करीबी रवाबित और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ भरपूर सिफारती कोशिशों के बाइस ये मुमकिन हुई. पाकिस्तान ने एक नहीं कई बार ये मौक़िफ़ दोहराया है कि आज भी अगर आलमी मईशत को इस्तेहकाम देना है, आज भी अगर इलाकाई सालमियत और अमन के लिए काम करना है, आज भी अगर अमन और इस्तेहकाम के क़याम को मुमकिन बनाना है, तो इस्लामाबाद MOU इज़ द ओनली टेम्पलेट जिसके पास पूरी दुनिया को या ख़ास तौर पर इन फरीक़ैन को वापस आना होगा. इसहाक डार साहब, वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्या कहते हैं, ज़रा सुनाते हैं आपको. लेट्स से दिस. Pakistan firmly believes that dialogue, diplomacy and mutual respect provide the only sustainable way forward to resolve conflicts and achieve durable peace and security. Guided by this conviction, Pakistan facilitated and hosted the Islamabad talks between Iran and the United States on 10th and 11th of April this year, enabling first high-level direct diplomatic contacts between the two sides after 47 years. The diplomatic process thus initiated culminated in the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding in June 2026. This historic breakthrough became possible as a result of Pakistan's close engagement with the both parties, US and Iran, complemented by our intensive diplomatic outreach to regional and international partners. इसी तरह पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ एक नहीं कई बार आलमी बरादरी के सामने रखा है. जिस तरह अभी इसहाक डार साहब ने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, इसी तरह कल ताहिर अंद्राबी साहब जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान, उनकी तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया और उन्होंने भी ये कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए मसाइल का हल हो सकता है. और यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट इंटैक्ट है और वो अगर बायलैटरल पाकिस्तान तमाम एग्रीमेंट्स की पासदारी को यकीनी बनाएगा. अगर कहीं भी किसी सूरत में पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को या पाकिस्तान की वेसल्स को टारगेट किया जाता है तो पाकिस्तान पूरी हर मुमकिन जो है सतह पर जाएगा और वो पाकिस्तान की रेड लाइन होगी कि उस पर जो है पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा. अंदाज़ साहब ने क्या कहा था, ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या मौक़िफ़ अपनाया था, वो भी आपको सुना दें. लेट्स से दिस. President Andrabi, since you spoke about Iranian Interior Minister's visit and meeting with the leadership, it has been almost more than a week, 10 days, when mediators, including Pakistan and Qatar, gave 10 days temporary ceasefire proposal between Iran and United States of America. Since Iranian Interior Minister, who is part of Iranian negotiation team, met top military and political leadership, what has been response from Iran on this 10-day ceasefire offer? As we see the military escalation, hostilities between Iran and United States are on the peak, and you also issued a very strong statement against Houthis. So what are the prospects of peace and immediate ceasefire? Thank you, Ambassador. I will not comment on precisely any offer that you referred, 10 days, 15 days ceasefire. These are the communications which have a certain degree of confidentiality, so I will not confirm or deny it. The fact is that Pakistan has been advocating for peace and the necessity to give peace a chance through diplomacy and dialogue, and we believe that the best template to revert to the peace process remains the Islamabad MOU and the joint statement between Pakistan and Qatar, which offers a roadmap to implement this peace process. As regard the prospects, we have not lost hopes. We have not lost hopes in the darkest of the days of this conflict cycle, where escalations have mounted, where there have been arms attacks back and forth.
even then we were not discouraged. We remain hopeful, however grim the situation may be on the ground, and I think it is with the same optimism that we will carry forward our advocacy for dialogue and diplomacy. Thank you. नाज़रीन, आपने सुना कि नबी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी. पाकिस्तान वाज़े मौके अपना चुका है. इसमें हमने कहा कि आलमी सतह के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान, इसहाक साहब ने भी आज कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन. दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी ये मौका अपनाया गया. एम्बेसडर जिया बलोच साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं. माशी और ख़ास तौर पे जो सिफारती उमूर पर जो गहरी नज़र रखते हैं, सिफारती उमूर के लिहाज से उनसे जानेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जानेंगे, इसके सॉल्यूशंस के हवाले से जानेंगे. बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. सर ये बताइएगा, क्योंकि जो एक तो ये जो मार्केट में हमने देखा है कि एक जो ख़ास तौर पर इस जंग से मुतालिक एक केओस है इंटरनेशनल मार्केट्स में, हम सब कंसर्न इसलिए हैं कि ये ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो यहाँ उसका डोमेस्टिक इम्पैक्ट आएगा. स्पीकिंग डिप्लोमेटिकली, आपको क्या लगता है कि क्या इट कैन टर्न इनटू अ फुल फ्लेज वॉर, या इट इज ओनली अ फ्लेयर जो कि थोड़े दिनों बाद जो है इस पर नॉर्मलाइज हो सकता है, या थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड्स? क्या आपको लगता है जिया बलोच साहब? शुक्रिया जी. थोड़ी आवाज आप लोगों की कट करके आ रही है, प्लीज जरा उसको ठीक कर. बेसिकली मेरा ख्याल है कि दुनिया इस वक्त एक बहुत ही गंभीर मुआशी और एनर्जी बहरान के सामने खड़ी है. अच्छा. जहां 70 को पहुंचा था पर बैरल, अब वो से तजावुज कर रहा है. और जो आवाजें आ रही हैं फरीकैन की तरफ से, दोनों तरफ जो खड़े हैं, वो जंग खत्म करने को तैयार नहीं. अब भी हमले जारी हैं. जब हम बातचीत कर रहे हैं, 13वीं रात हो गई है ईरान पे हमलों की और ईरान के जवाबी हमलों की जीसीसी पर. तो मुझे अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान ने मेहनत की, अमन का दरवाजा दिखाया, उसको इस तरह जंग में धकेला गया और नुकसान तरफ से मुसलमानों का हो रहा है. ईरान भी मुसलमान मुल्क, जीसीसी भी मुसलमान मुल्क, इजराइल जो कि असल शैतान है, असल इस जंग को शुरू कराने वाली नेगेटिव कुव्वत है, उसे कुछ परवाह नहीं है. खामोश बैठा हुआ है, आराम से तमाशा देख रहा है क्या हो रहा है. ये इंतहाई अफसोस की बात है. और अफसोस से ज्यादा कि वो सोच आ गई जो इन तमाम कंट्रीज को इस्लामाबाद लाई थी, अमन का दरवाजा खोल के वहां बैठे थे, बातचीत की थी, हम के फवायद देखे थे जी. ये कोई बहुत बड़ी साजिश है मेरा ख्याल है. 22 से दोनों अफसोस तरफ तो से है, हो रही है, लेकिन 22 से शायद रैंक्स में बैठे हुए हैं या दुनिया में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 22 से अफसोस तो है, लेकिन 22 से तशवीश भी है. जैसे आपने कहा कि अभी हम थोड़ी देर पहले 100.5 ब्रेंट क्रूड क्रॉस कर गया था, WTI भी तकरीबन 91.65 के आसपास था, और ये 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है. अभी आपको जो आप रीड कर रहे हैं जो इन स्टेटमेंट्स फरीकैन की, उससे क्या लगता है कि ये एक प्रोलॉन्ग करेगा मजीद क्राइसिस, या देयर इज अ सॉल्यूशन नियर बाय? आपको क्या लगता है जी साहब? देखिए, इस वक्त दोनों ही फरीकैन जो है, अगर आप ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट चाहते हैं विदाउट एनी सेंटिमेंट, तो वो एक दूसरे को मजीद और नुकसान बनाना चाहते हैं. अमेरिका ईरान की मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जवाबी कार्रवाई कर सके या उसकी मईशत को नुकसान पहुंचा सके, वो करता रहेगा जब तक ईरान के टर्म्स पे नहीं आता. और वो असल टर्म ये है कि इस तरह से भी वेस्टर्न वर्ल्ड और स्पेशली अमेरिका ईरान के हवाले करने को तैयार नहीं है. और ईरान समझा है कि उसके पास अगर कोई लीवरेज है जंग से मुस्तकबिल में बचने के लिए, मुस्तकबिल में मजीद और निगोशिएट करने के लिए, वो है कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. अब लड़ाई पूरी इसके ऊपर है कि क्या इसका फैसला मैदान जंग करेगा. क्या नजर आ रहा है कि दोनों तरफ तबाही होगी, और दोनों ही मुल्क मैं नहीं समझता कि तैयार होंगे अपनी बात से पीछे हटने को. अल्टीमेटली उनको आना पड़ेगा जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे, जहां पे ये बातचीत से
amicable under the international law, under the laws of the seas, جو کہ UN کے چارٹر میں شامل ہے اور دنیا کا جس میں سینٹیمنٹ بھی ہے اور اس کو ایک تائید بھی حاصل ہے, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. اچھا, یہ دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ ریلائز کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا ٹیبل پہ, لیکن اس کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ کس طرح اسکیلیٹ ہو رہی ہے؟ اس میں ہوتی ریبلز اور ہوتیز کی طرف سے ریڈ سی پر اٹیکس اور پاکستان کی بڑی اپنی ریڈ لائن ڈیفائن کرنا کہ ہمارے جو ویسلز ہیں وہ ہمارا جو میریٹائم انٹرسٹ ہے دیٹ از آ ریڈ لائن, اور پاکستان نے اپنے ڈیفنس پیکٹ کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ جو کمپلیکسٹی ہے اس پوری ایکویژن کی وہ کتنی بڑھ رہی ہے وتھ ٹائم اگر یہ جلد سے جلد ٹیبل پہ نہیں آتے تو؟ جی ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہماری ایک اخلاقی مجبوری ہے, معاشی مجبوری ہے اور اسٹریٹجک مجبوری ہے کہ ہمیں کام کرنا پڑے گا پیس کے لیے, کتنا بھی ناامید نظر آئی دنیا پوری, لیکن ہمیں کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ نے کہا ہمارا جو ہے وہ اسٹریٹجک پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور ساتھ ہی ہماری معیشت کی ولنریبلٹی ہے, خطے کی ولنریبلٹی, اور ہمارے بڑے اسٹریٹجک اکنامک انٹرسٹ ہیں جی سی کے ساتھ. 60 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں, $23 بلین سال میں ہمیں وہ کما کے ہمارا نظام سفر چلتا ہے جو ہے ہمارے ملک کا. اگر وہ سب چلے گئے تو بھلا ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے لیے بہت بڑے اسٹیکس ہیں میں سمجھتا ہوں, اور اسی طرح سے دنیا کے لیے بھی بڑے اسٹیکس ہیں, نہ صرف پاکستان لیکن تمام جو ایشیا economies ہیں, they are being battered by every minute, by every missile, by every bomb being by either side. اب ضرورت زیادہ اور بھی ہے کہ کوئی UN میں اس کو لایا جائے, UN سیکورٹی کاؤنسل میں, جہاں اس بات کا اپنے جو معاشی مفادات کا جو تحفظ ہے ضیاء بلوچ صاحب, اس کے لیے ہم نے اسلام آباد آنا چاہیں اسلام آباد آئیں, یا UN کے جی سر اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک اسٹیبلائزیشن فنڈ کی ہم نے بات بھی کی ہے, ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ اباؤٹ $10 بلین, آج اس پہ مختلف معاشی تجزیہ نگاروں نے لکھا بھی ہے. تو آپ ہماری ڈپلومیٹک پوزیشننگ اور جو ہمارے پاس لیوریج ہے ود دا US, آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ صحیح ڈیل اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں یا وی آر پلئنگ دا رائٹ کارڈز ایٹ دا رائٹ مومنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم؟ بولو صاحب. دیکھیے اب اپنی امن کی کاوشوں کی کوئی لگا سکتے نہ لگانی چاہیے, یہ انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے. ہم نے ایک ریسیٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ. یس, our strategic objectives align in terms of creating a conducive environment for peaceful resolution of this war. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی پرائز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایز اے کنٹری. نو, ہر سیلف ریسپیکٹنگ کنٹری. لیکن اگر, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ساتھ ہماری جو ہے وہ فائنینشیل اور ہماری جو تجارت چلتی ہے. At one time America was our biggest I think جو اسسٹنٹ دیتا تھا انٹرنیشنل انویسٹر بھی بہت بڑا تھا. تو یہ کوئی نہیں ہے, اچھی بات ہے کہ وہاں سے ایک ایکٹورنٹ ملا اور ایک انٹرسٹ آیا ہے which will also set a tone for other investors کہ بھئی اگر امریکہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی پاکستان جانا چاہیے. اور دیکھیے میں سیلفش نہیں ہونا چاہتا, لیکن جو کچھ GCC میں ہو رہا ہے that also becomes an opportunity like which are not involved in war. ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ انویسٹرز آئیں گے آپ کے پاس, بھی مارکیٹ کو دیکھیں گے. آپ کی یوتھ پلس ہے 65% population, about I think over 90 million are youth جو کہ پڑھے لکھے ہیں, محنتی ہیں, ان جاب دلوائے. ہمارے پاس اتنا بڑا خطہ ہے, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے ان ٹرمز آف جو انڈین اوشن اینڈ دی عربین, تو پورٹس ہیں 3 ہمارے, اور چوتھا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ تو بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے, 250 ملین پیپل پلس
go on to Central Asia, لیکن it is all dependent کہ ہم Pakistan can become a very secure place for investments. لیکن it is all dependent ضیاء ملک صاحب کہ ہم جب ایک ایسے ایٹماسفیئر میں آ جائیں جب ایک ریجنل اسٹیبلٹی ہو, ایک علاقائی استحکام اور امن ہو, تبھی شاید اس کی جو معاشی اپورچونٹیز ہیں اس کو ریلائز کر سکے, چاہے وہ ایران پاکستان ٹریڈ اپورچونٹیز ہوں یا جو ریجنلی جی سی سی سے انویسٹمنٹ آلٹرنیٹ کے طور پہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم کنسرن ہیں اپنی ڈومیسٹک انفلیشن کو لے کر. ابھی تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری گندم کنٹرول میں آؤٹ آف ہے, وہ جو پیٹرول تھوڑا کم ہوا تھا تو وہ اب ڈیلی بنیاد پہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ جو ڈومیسٹکلی لوگوں کے جو اس وقت فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, تو اس کو ایکسٹرنلی تو پھر ہم بعد میں ڈیل کریں, ابھی تو انٹرنل جو پریشرز کریٹ ہوں گے فار دا گورنمنٹ اینڈ آن دا پولیٹیکل سائڈ, یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی انٹرنلی بھی الحمدللہ وی آر ناٹ پارٹ آف دا کرائسس. دیکھیے یہ کرائسس انرجی کی نہ صرف پاکستان میں, بنگلہ دیش میں ہے, تھائی لینڈ میں ہے, انڈیا میں ہے, فلپین میں ہے. تو ان کو مینج کرنا پڑے گا. ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے, ایک ایک گاڑی چلائیں گے, گاڑی لوگ چلے جائیں گے, ایسی نہیں چلائیں گے. یہ اگر قوم کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں ہم دل برداشتہ نہیں ہو سکتے, لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے ماڈل. اگر ان کے پیچھے 3-4 اسکواڈ ہیں, امیڈیٹلی دے شوڈ اسکواڈ, کچھ نہیں ہوتا ان کو. وہ عوام کے حصار میں آئے, پولیس کی حصار سے نکلے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لیڈرز کو, اور مثال کریں کہ چلا رہا تھا 1300 سی گاڑی میں جا رہا ہوں, ڈزنٹ میٹر. اور ہوتی ہے ان کے پول کے اوپر جن کے پاس لینڈ کروزر ہے, ان کے پاس لازمی ایک اور چھوٹی گاڑی ہے, آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی رسپیکٹ کم نہیں ہوتی. آپ کی عزت بڑھے گی عوام میں. تو سن رہے ہیں میری بات کو پلیز سنیں, کریں. صحیح. اچھا لیکن ہم یہ بات پہ ہم پوری جو ہماری حکومت ہے متفق ہے اور بار بار دہرا رہی ہے کہ اگر امن کا کوئی راستہ یا ٹیمپلیٹ ہے تو دیٹ از اسلام آباد MOU. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فریقین جو خود بھی ریلائز کرتے ہیں کہ ان دا اینڈ اٹ از دا اونلی سولوشن از ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی, تو یہ واپس ریورٹ کریں گے اس پہ؟ اینڈ خاص طور پہ جو آپ نے اسپوائلر کا ذکر کیا اسرائیل, ول اٹ لیٹ اٹ ہیپن, آپ کو لگتا ہے؟ بولو صاحب. سوری, آپ کی آواز مکمل طور پہ خاموش ہو گئی. میں جیسا پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیمپلیٹ ہے, سلوشن ہے اس مسئلے کا, وہ دیٹ از اسلام آباد MOU, اور یہ اگر دونوں فریقین بھی ریلائز کر رہے ہیں کہ ایونچولی ان کو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی پہ آنا ہے, ول اسرائیل لیٹ اٹ ہیپن جو اسپوائلر ہے؟ جی ڈیفینیٹلی میں بہت پر امید ہوں کہ الٹیمیٹلی, کیونکہ یہی ایک دروازہ ہے امن کا جو پاکستان نے. پاکستان از دا اونلی ناؤ اے میڈیٹر جس کے اوپر ٹرسٹ ہے پوری دنیا کا, اور خاص طور فریقین, کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم کریڈیبل ہیں, ہمیں کیپیسٹی ہے, لیڈرشپ کی ویژن بھی ہے اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بھی ہے, اور ہم دونوں کا بھرم رکھ سکتے ہیں اگر وہ بھرم رکھنا چاہتے ہیں. دونوں جو اسٹیٹس اس وقت لڑ رہی ہیں, چونکہ جنگ میں کسی کا بھرم نہیں رہے گا, اس کی بھی ویکنیسز سامنے آ جائیں گی اور آ رہی ہیں, یعنی دونوں جو فریقین ہیں. لہٰذا اب مصلحت اسی میں ہے دونوں کے لیے, شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی, کہ وہ جنگ سے ہٹیں, اپنی سٹیٹمنٹس کو نیچے لائیں, جب وار کو ختم کریں اور بیٹھے ٹیبل پہ, تاکہ آنریبل دونوں کو آنریبل ایگزٹ ملے اور دنیا اس مخمصے سے نکلے. اس بڑے انتشار معیشت کا ہے دنیا کا جو بالکل سامنے کھڑا ہے, اس سے بچے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس سلسلے میں کیا کرے گا ایز اے اسپوائلر, اس کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری, یہ ذرا میں بس پوچھ رہا ہوں ایز این اسپوائلر اسرائیل اس میں کیا کردار ادا کرے گا سبوتاژ کرنے کے لیے اس امن کی کوشش کو؟ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, یہی تو وجہ ہے. دیکھیے تو JD وینس نے کھو دیا کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے US کے, کہ اس امن کو خراب کرنے والا اسرائیل ہے, جو چاہتا ہے کہ we should fight an indefinite war and it's worse and a war without objective. اب مزید شک تو رہ نہیں گیا. تو بھائی ایران کو سوچنا چاہیے نا کہ why it is playing into the hands of Israel, اور وہ خاموش کھڑا ہوا ہے. مارے اس کو بھی نہ مارے, کیوں جارڈن کو مارے, کیوں عمان اور اس کو بحرین کو, کویت, قطر کو اور سعودی عرب کو نشانہ بنائے.
हुतीज को क्यों खड़ा किया गया है? ये बहुत हालात हैं जो हमें करने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन, और खड़े करने पड़ेंगे अवाम को। अवाम का सेंटिमेंट एज ए सिटीजन हम बात पूछना चाहते हैं इन लोगों से जो लड़ाइयां कर। अच्छा, ये जब दफ्तर खारजा के तर्जुमान से पूछा गया था सवाल, हमारे पास रेडी है वो शॉर्ट पे, अगर सुना सकते हैं हम। जी अल्लाह साहब का वो सुनाते हैं जरा, क्या कहा था उन्होंने उनसे जब उसका कुछ हिस्सा आपने सुना, कुछ बाकी है कि क्या जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया, पाकिस्तान का मौकिफ क्या है, जरा सुनते हैं। लेट्स से दिस। Thank you so much, Excellency. My question is related to the statement issued by your office yesterday. When Pakistan itself opts as one of the options to have a user force in protection of its national interests and maritime assets. At the same time, how this is a thin line for Pakistan. On one hand, you are the mediator, and on the other hand, threatening use of force, in protection of your own assets. Whether Saudi Arabia will also join Pakistan when Pakistan takes this option of using force for protection of its own vital national interests. Thank you, sir. I don't think that there is a thin line when it comes to defending our national security and our assets. This is not a thin line, but this is a red line. And this red line is strictly in our own national security context. And this is what our statement yesterday referred, that any attack against Pakistani flagged vessels or against our commercial vessels will be treated as an attack against Pakistan and will be swiftly retaliated. And we will do so in our exercise of self-defense. As regards the dimension of Saudi Arabia that you raised, we remain committed to implementing all our bilateral agreements with Saudi Arabia, all bilateral defense agreements, including our agreements on mutual. उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा दिस इज़ नॉट अ थिन लाइन, दिस इज़ अ रेड लाइन। और फिर उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र भी किया। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और हम इसको एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में देखेंगे। फिर पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात डिफेंस पैक्ट का भी जिक्र किया। जो सब बड़े वाज़े अंदाज हैं। पाकिस्तान ने कहा जी कि थिन लाइन नहीं, इट इज़ अ रेड लाइन। जो हमारे अगर कमर्शियल या पाकिस्तानी फ्लैग जो वेसल्स पर उनको अटैक करते हैं ये रेबल्स, ये हुतीस, तो ये दैट इज़ अ रेड लाइन। तो ये क्या आपको लगता है जो हमने सिग्नलिंग की है, ये पोस्चरिंग है हमारी एग्रेसिव, ये मैसेज पहुंचे आगे तक और कितना ये जो हमारी सिग्नलिंग है कितनी सिग्निफिकेंट है? ये मैसेज हुतीस के लिए भी है और हुतीस के अगर कोई सपोर्ट में है कंट्री तो उसके लिए भी है और दुनिया के लिए भी है कि पाकिस्तान will never compromise on its national interest. क्योंकि हमने तो अमन की बात की है, हमने तो पीस लाने की बात की है और बगैर जवाब के अगर हमारी मईशत पे हमला होगा तो वो हमारी सुवरेनिटी पे होगा। लिहाजा हम उस पे खामोश नहीं रह सकते, ना ही रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जरूरी स्टेटमेंट थी जो बड़े टाइम पे आई है और बड़े इफेक्टिवली आई है और जो लोग हैं जिनको एड्रेस किया गया है दे मस्ट लिसन टू आवर स्टेटमेंट, दे शुड टेक इट सीरियसली। जी ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक के वापस आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी हालात पर ही बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सिफारती मामलात, पाकिस्तान की पोजीशनिंग, पाकिस्तान की सिग्नलिंग। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे परसों और कल भी मौक़िफ़ दोहराया कि हमारी रेड लाइन क्या है। इट इज़ नॉट अ थिन लाइन, इट इज़ अ रेड लाइन। जब हमारे वेसल्स के ऊपर या कमर्शियल वेसल्स के ऊपर अटैक होता है तो हम उसको अपनी रेड लाइन समझेंगे। हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम उसको देखेंगे। इस पूरे तनाजुर में भारत में भी डोमेस्टिकली बहुत कुछ हो रहा है, पॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है। आप क्या समझते हैं जिया बलोच साहब, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इजराइल इज एन स्पॉलर,
ادھر آج پاکستان نے بڑے واضح طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بھارت دہشت گردی ملوث ہے, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے. یہ پاکستان کی امن کی کوششوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اسرائیل, بھارت, افغانستان, یہ گٹھ جوڑ کہاں تک جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کہ ایک انہوری الائنس ہے اور اسرائیل اور جرنلسٹ کی جو ہے وہاں پہ ادھر جو ہے وہ دہلی میں جو ہے ہندوتوا ہے, اور وہاں پہ جو ایک سطح ہے طالبان کا عام کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دنیا امن کے لیے خطے کے ہم ان جنگوں سے کون زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ ظاہر عام آدمی ہوتا ہے. تیل کی قلت سے کون ہوتا ہے زیادہ امپیکٹ؟ اس پہ عام آدمی پہ ہوتا ہے. ایلیٹ تو ہر جگہ جس طرح ہے وہ رہتا ہے. تو پاکستان کی اس اصولی سیاست کو, اس اصولی ڈپلومیسی کو یہ لوگ ان کے لیے مشکل اس لیے کہ وہ they thrive on crisis. وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسی دنیا کرائسس میں رہے, ٹیررزم کا شکار رہے, تاکہ وہ پھر اپنے عوام کو بھی کچھ نہ دے سکیں, کہ بات بھی ایکسکیوز ہو اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ وہ کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں, اس میں اب ایک شک کی کوئی قطعی گنجائش نہیں کہ کہا جائے کہ نہیں یہ کوئی اور اس کے عناصر ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں. Definitely it is these three countries which unfortunately are using all negative means, اور خاص طور پہ وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کو استعمال کر رہے ہیں اور طرح سے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی پوری طرح سے کوشش. لیکن جیسا بھی یہ ہم تو یعنی ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ امن بحال ہو جائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام جو ہماری کوششیں یہ فروٹفل ہوں گی؟ اور کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا, رابی صاحب نے کہا کہ وی آر ناٹ لوزنگ ہوپ. اس سے زیادہ ہم نے مشکل وقت دیکھا ہے مارچ کے بعد جب حملے شروع ہوئے تھے, اور اس وقت بھی ہم لوگ پوری طرح سے کوشاں تھے کہ امن قائم ہوگا. تو کیا آپ کی کتنی امید ہے کہ یہ جلد از جلد معاملات واپسی اور ٹریک پر آئیں گے؟ انشاءاللہ توقع ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے فورسز کے لوگ, پولیس کے لوگ, اور پھر جو عوام مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں اس ٹیررزم کی جنگ کو جیتنا ہے. انشاءاللہ جو بغاوتیں ہیں یا ان کی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا دیں گے ہمارے لوگ اپنے ہاتھ سے, حکمت سے. اچھا, بھارت کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں جبل صاحب؟ کیونکہ سیاسی طور پہ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں نریندر مودی کی سرکار کے لیے وہاں پہ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میگنیفائی کر کے ایک بڑا کرائسس بن سکتا ہے پولیٹیکل ان انڈیا؟ جو لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے ملٹری کا, بڑی ملٹری کا, بڑا ابھرتا ہوا ہے جو صرف ہے ووٹ نفرت کی بنیاد پہ مائنورٹی کی اچھا جیسا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے اور ہمیں سننے میں اور ناظرین تک بھی پہنچنے میں آپ کا تجزیہ جو ہے مشکل ہو رہی ہے. اگر ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں ان دا مین وائل, کیونکہ پاکستان نے جس طرح میں نے کہا کہ آج بھارت کے انٹرنل پولیٹیکل جو ڈائمنشنز ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں, اس کی ڈائنامکس میں فرق پڑ رہا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے بڑے کھل کے آج اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے جو بیان دیا وہ بڑا اہم تھا. بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صاحب کا کہنا تھا کہ بلوچستان جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے, لیکن بلوچستانی قیادت نے ہمیشہ ذاتی معاملات بالائے طاق رکھ کر وفاق کی حمایت کی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے جنگ میں پاکستان کے تقریباً 90,000 افراد شہید ہو چکے, اور کل ہونے والے مستنگ واقعے کا ذکر کیا جہاں پر سیشن جج کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں بھارت کا ہاتھ واضح طور پہ ملوث ہے, جبکہ افغان رجیم دہشت گردوں کو جو ہے روکنے میں بالکل ناکام ہوئی ہے. ملک میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا اور باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت دہشت گردی واپس آئی. دہشت گردی کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ملک کو ترقی کی جو دوڑ میں آگے لے جانے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں چاروں صوبوں کی
یکساں کاوشیں ہیں. تو یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے جو آج پرائم منسٹر کی طرف سے آئی. انہوں نے پھر ایک بار پاکستان نے کہا کہ افغان رجیم دہشت گردوں کے کو سرزمین فراہم کر رہی ہے, نیٹ ورک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, انفراسٹرکچر فراہم کر رہی ہے. ساتھ میں بھارت کو پھر سے بے نقاب کیا کہ کس طرح بھارت مسلسل پاکستان کے اندر دہشت گردی اسپانسر کر رہا ہے, ایز اے اسٹیٹ اسپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو. تو یہ تمام انکشافات سے بھرپور گفتگو آج وزیر پاکستان نے کی, اور ساتھ میں اس خطے کی بدلتی ہوئی اور امن و امان کی صورتحال, علاقائی سلامتی کے حوالے سے اس کے معیشت پر اثرات پر آج ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے. خاص طور پہ آپ کو پھر بتائیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آئل 2 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ چکا ہے. اٹ ہیز کراسڈ $100 برینٹ کروڈ نے, اور تقریباً WTI جو ہے 91.65 پر ہے. اس کے یقینی طور پہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی معیشت پر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب ڈیلی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف معاملات بڑھیں. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.